السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اسیر محبت ہو گیا کی ایپیسوڈ نمبر 12 لے کر آپ کی رائٹر حاضر ہو چکی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے ناول کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ناول کو لائک کر دینا ہے، اور ناول پڑھنے کے بعد آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو۔ ناول نیم ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 12۔ سر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، داریہ میم نے بلایا ہے آپ کو۔ ززان کمرے میں بیٹھا LCD پر ہالی ووڈ مووی ایکس مین دیکھ رہا تھا کہ تبھی راجر دروازہ نوک کرتا کمرے میں داخل ہوتا بولا، ہیں وہ مجھے بلا رہی ہے، پر کہاں؟ صبح سے نکلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، اور اب مجھے بھی بلا رہی ہے۔ کیا وہ میرے لیے کوئی سرپرائز تیار کر کے بیٹھی ہے؟ پہلے حیرانگی سے پوچھتے، آخر میں وہ آنکھوں میں شرارت لیے پوچھنے لگا، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ راجر نے سنجیدگی سے کہا تو ززان برے برے منہ بناتا ریموٹ سیلیڈی کو آف کرتا راجر کے ساتھ چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ داریہ اسے کسی ریسٹورنٹ یا پارک میں ملنے بلا رہی ہوگی، پر جب گاڑی اپنے گھر کے سامنے رکی تو اسے حیرت ہوئی تھی۔ یہ تو میرا گھر ہے، داریہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے گاڑی سے نکل کر حیران ہوتے راجر سے پوچھا۔ اندر چلیں سر، وہ اسے اندر لے جاتا بولا تو ززان حیرانگی اور ناسمجھی سے اندر بڑھا۔ اس نے ابھی گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے اپنے چچا کو زخمی حالت میں زمین پر گرا دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، جبکہ چچا کے پاس ہی چچی بھی بیٹھیں، کبھی زخمی شوہر کو دیکھتیں تو کبھی داریہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے زندگی کی بھیک مانگتیں۔ اوہ ڈیئر ہنی، دیکھو تمہاری وائفی نے اپنا کہا پورا کیا۔ یہ رہا وہ شخص جو تمہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن داریہ کے ہوتے وہ تمہارا بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ داریہ جس کے ہاتھ اور کپڑے بھی خون سے بھرے ہوئے تھے، ززان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے قریب جاتے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتی پیار سے بولنے لگی، ایسا جیسے وہ اور ززان بہت ایک ہیپی کپل ہوں۔ وہ ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ راجر اور جینی بھی یہاں تھے، اور وہ جانتی تھی وہ داور اور باران کے جاسوس تھے، مگر اس کے اس طرح سے ایکٹ کرنے پر ززان کے دل کی دھڑکن فل تیز رفتار پر ہوئی تھی۔ چلو ہنی، اب تم اگر اپنے چچا سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کیونکہ پھر بیچارے نے مر بھی تو جانا ہے۔ اور ہاں، یاد آیا، تمہیں بتا دوں تمہارے موم ڈیڈ کو بھی اسی نے مروایا تھا۔ یہ انفارمیشن جینی نے کلیکٹ کی ہے اور تمہارا چچا مان بھی چکا ہے اپنا جرم۔ داریہ اس سے دور ہو کر کھڑی ہوتی اس کے چچا کو دیکھتی بولی، مگر اس کے الفاظوں پر ززان کے سر پر جیسے پورے گھر کی چھت گری تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے بے یقینی بھری نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا، جس پر داریہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا تھا۔ داریہ کے سر ہلانے پر ززان نے آنکھیں زور سے میچ لی تھیں، اور پھر تکلیف سے لال ہوئی آنکھیں کھولتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے چچا کی جانب بڑھا تھا، جن کے چہرے، بازوؤں اور جسم پر جگہ جگہ بلیڈ سے کٹ لگا کر انہیں تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے چاچو؟ اتنی ہوس تھی آپ کو دولت کی کہ آپ نے اپنے ہی سگے بھائی اور بھابھی کو مار دیا؟ آپ کا ضمیر نہیں جاگا؟ آپ کا دل نہیں تڑپا جب آپ نے اپنے ہی بھائی کو مارنے کا سوچا؟ شرم نہیں آئی آپ کو؟ جواب دیں مجھے، آپ کو شرم نہیں آئی اپنے خون کو قتل کرتے؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا پہلے آہستہ آواز میں سوال کرنے لگا، مگر آخر میں وہ غم اور غصے سے پاگل ہوتا ان کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹا معاف کر دو ہمیں، پلیز اپنی بیوی سے کہو بخش دے تمہارے چاچو کو۔ اس کی چچی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی بولی، جبکہ ززان ایک نظر ان کو دیکھتا اپنے چچا کے گریبان کو ایک جھٹکے سے چھوڑتا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی تکلیف سے ہوئی لال آنکھیں، کانپتے ہاتھوں اور ہونٹوں کو دیکھ داریہ کو اس کے لیے برا لگا تھا۔
اپنا وعدہ پورا کرو داریا۔ وہ نظریں زمین پر جمائے مضبوط لہجے میں داریا سے بولا۔ اوکے، جیسے تم کہو۔ داریا نے ززان کی بات پر ہاں کہتے جینی سے گن لے کر اس کا رخ ززان کے چچا کی جانب کر دیا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں، چھوڑ دو میرے شوہر کو، پلیز معاف کر دو، ایسا نہیں کرو پلیز۔ اپنے شوہر پر گن تنی دیکھ ززان کی چچی زور زور سے روتے داریا اور ززان کی منتیں کرنے لگی، مگر داریا پر کب کسی کے آنسوؤں نے کام کیا تھا جو اب کرتے۔ اچانک پورے گھر میں فائر کی آواز گونجی تھی اور ززان کے چچا کے سر کے بیچوں بیچ گولی گزری تھی، جبکہ خون کے کچھ چھینٹے چچی پر بھی پڑے تھے اور اپنے شوہر کے مرنے پر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے آپ مجھے۔ وہ سکتے سے نکلتی روتے چیختے ہوئے اپنے شوہر کی لاش سے لپٹ کر رونے لگیں۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ داریا نے چچی کی جانب گن سے اشارہ کرتے ززان سے پوچھا۔ دفع کرو، چلو گھر چلیں۔ وہ آنکھ سے گرتے آنسو کو صاف کرتا بولا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ابھی وہ دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک اور فائر کی آواز آئی تھی۔ اس نے حیران ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو داریا کی گن سے دھواں نکل رہا تھا، جبکہ گن کا رخ چچی کی جانب تھا اور چچا کے ساتھ چچی کا بھی بے جان وجود پڑ رہا تھا۔ سوری ڈیئر، مگر داریا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی۔ وہ ززان کو مسکرا کر دیکھتی بولی اور گن جینی کی جانب پھینک چکی تھی۔ سارا گن صاف کر کے آنا دونوں، وہ جینی اور راجر کو دیکھ کر بولی اور ززان کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے جینی اور راجر اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ ٹن ٹنا، سرپرائز! غزین جو آج گھر پر تھا کیونکہ آج اسے گودام سے چھٹی تھی، وجہ رات کی اسمگلنگ تھی، وہ بھی سو کر اٹھا تھا اور اپنے لیے کافی بنا کر کپ میں ڈال رہا تھا کہ اچانک سے زاہلے کے آنے پر واقعی سرپرائز ہوا تھا۔ زاہلے، تم یہاں کیسے؟ وہ کافی کپ وہیں رکھتا خوشی سے بولتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ ہاں میں، دیکھ لو، کر دیا نا تمہیں سرپرائز۔ تم یاد کر رہے تھے نا مجھے، تو دیکھ لو میں آ گئی، مجھے تمہاری یاد کھینچ لائی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو غزین ہنسا تھا۔ ہاں میری جان، میں بہت زیادہ مس کر رہا تھا تمہیں۔ وہ اس کے بال سہلاتا بولا تو زاہلے نے اس کے منہ پر ہلکا سا پیار سے مکہ مارا تھا۔ بس اب آ گئی نا میں، تو خوش ہو جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے کہتی صوفے کی جانب بڑھی تھی۔ تم آئی تو ہو، مگر کیسے؟ کیا باران نے تمہیں کام سے نکال دیا؟ غزین نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، وہ اور اس کا بھائی اپنی بہن کے پاس جا رہے تھے، اس لیے مجھے 2 دن کی چھٹی دے کر گیا ہے باران خان، زاہلے نے کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے بتایا جو وہ صوفے کی جانب آتے اوپن کچن شیلف سے اٹھا کر لائی تھی۔ اوہ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے، مجھے بھی چھٹی ہے 3 دن کی، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا بولا۔ گڈ، یہ لو کافی، باقی تم پی لو، میری جھوٹی ہے، پر کوئی نہ، پیار بڑھتا ہے جھوٹا پینے سے۔ وہ 2 گھونٹ بھر کر باقی چھوڑی کافی کا مگ غزین کے سامنے کرتی شرارت سے بولی تو وہ اسے آنکھیں چھوٹی یہ دیکھنے لگا۔ بہت شرارتی ہو تم، لیکن میں بتا دوں میں تمہاری جھوٹی چیز چھوڑتا بھی نہیں، اس لیے تو بے تحاشا پیار کرتا ہوں تم سے۔ وہ اس سے کافی کا مگ پکڑ کر کافی کا سپ لیتا بولا تو زاہلے نے جاندار قہقہہ لگایا تھا۔ ابھی آرام کر لو، تھوڑی دیر بعد ہم مشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، یہیں سو جانا، اپنے فلیٹ جانے کی ضرورت نہیں، غزین اس سے ہدایت دیتا بولا تو زاہلے نے اسے منہ چڑھایا تھا۔ جانے والی بھی نہیں میں اپنے فلیٹ پر، کیونکہ اپنے فلیٹ پر مجھے خود کام کرنا پڑے گا اور مجھے 2 دن سکون کے گزارنے ہیں، اس لیے تم سے اپنی خدمت کرواؤں گی، وہ آنکھیں پٹ پٹاتے بولی تو غزین اسے دیکھتا رہ گیا تھا، جبکہ وہ غزین کے حیران ہونے پر اسے آنکھ مارتی وہاں سے اٹھ کر غزین کے کمرے کے سامنے والے کمرے میں گھس گئی اور پیچھے غزین بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اداس کیوں ہو؟ اب تو تمہارا بدلہ پورا ہو گیا۔ ززان گھر آ کر بھی خاموش تھا تو داریا نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یقین نہیں ہو رہا کہ خون کے رشتے بھی اتنے شفاف ہو سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تو داریا ہنس پڑی۔ تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں ززان شاہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ شفاف خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا،
خون کے رشتے سگے ہوتے ہیں، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو یہ بات غلط ہے۔ ہر رشتہ ایسا نہیں ہوتا، کچھ ہی ہوتے ہیں جو اپنوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، ورنہ زیادہ تو تکلیف پہنچانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ خون پانی سے گہرا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، مگر پانی داغ نہیں چھوڑتا، اور خون ساری زندگی کے لیے داغ چھوڑ جاتا ہے۔ یعنی غیر کی دی تکلیف بھول جاتی ہے، مگر اپنی کی ساری عمر یاد رہتی ہے۔ وہ مسکرا کر سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ززان تو اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارے بھائی تو بہت اچھے ہیں۔ ززان نے اسے دیکھتے کہا تو داریہ ہنس پڑی۔ ہاں، وہ دنیا کے بیسٹ بھائی ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے کام میں بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہیں، لوگ اپنوں کو ہی مروانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ داریہ کے جواب پر ززان نے لمبا سانس کھینچا تھا۔ صحیح کہا تم نے۔ خیر، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور انشاءاللہ کل سے اپنے آفس جاؤں گا اور سارا بزنس سنبھالوں گا۔ وہ مسکرا کر بولا تو داریہ نے بھی مسکراتے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ پھوپھو دیکھو کون آیا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ رحمان کی آواز پر خوشی سے دروازے کی جانب پلٹی تھی، جہاں وہ داور کی گود سے اترتا بھاگتے ہوئے اس کی جانب آیا تھا۔ او میرا گڈا، میرا سونا، میری جان، میں صدقے۔ وہ رحمان کو گود میں اٹھاتی اسے چومتے بولی تو رحمان اس کے پیار کرنے پر کھلکھلایا تھا۔ ہم بھی آئے ہیں داریہ، ہمیں بھی پوچھ لو اپنے لاڈلے کے علاوہ۔ داور اپنا کیری بیگ دروازے کے پاس چھوڑتا اس کی جانب بڑھتا بولا۔ ززان تو حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ان کی پرسنالٹی دیکھ اسے نہ جانے کیوں اپنی فکر ہونے لگی۔ آپ سے ناراض ہوں میں، آپ نے میرے گڈے کو ڈانٹا تھا، وہ منہ بناتی بولی تو داور مسکراتا زبردستی اسے گلے لگا گیا۔ تمہارے گڈے سے معافی مانگ لی ہے، اور وہ معاف کر بھی چکا ہے، اب تم بھی معاف کر دو۔ وہ اس کا ماتھا چومتا بولا تو وہ بھی اپنا ایک بازو اس کے گرد باندھ گئی۔ اچھا، اب باران بھائی سے ملنے دے مجھے۔ وہ داور سے دور ہٹتی دوسرے بازو میں اٹھائے رحمان کو صوفے پر اتارتی باران کی جانب بڑھی تھی اور اس کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہے میری بہن؟ وہ اس کے سر پر ہونٹ رکھتا پوچھنے لگا۔ بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ داریہ نے جواب دیتے سوال پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہیں ہم دونوں، اور ایک بار تمہارے شوہر کو پرکھ لیں پھر اور زیادہ صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری فکر ختم ہو جائے گی تمہیں لے کر۔ جواب باران کی جگہ داور نے دیا تھا۔ بھائی، آپ کو بتا دیا آپ کے جاسوسوں نے؟ داریہ نے منہ بناتے پوچھا تو داور اور باران نے کندھے اچکا دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، لے لیجیے گا اس کا امتحان، مگر ابھی آرام کر لیں، سفر سے تھکے ہوں گے۔ وہ انہیں ابھی ٹالنے کے لیے بولی۔ ہم بالکل نہیں تھکے، فکر نہ کرو، ہم ابھی لیں گے تمہارے شوہر کا امتحان تاکہ دیکھ سکیں وہ تمہارے لائق ہے یا نہیں۔ پہلے تو تعارف کرواؤ اس کا اور بتاؤ تمہیں کہاں ملا۔ داور اور باران ززان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے اسے خطرناک نظروں سے گھور رہے تھے۔ ساتھ ہی داور نے سوالوں کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ ززان کا تو دل کر رہا تھا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ باران اور داور کو دیکھ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دو موت کے فرشتے اس کے سامنے بیٹھے ہوں۔ بھائی، ززان نام ہے اس کا، اور بائک ریس پر ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں کچھ گنڈوں نے مجھ پر حملہ کیا تو اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ حالانکہ گنڈوں کو سبق میں نے ہی سکھایا، مگر اس کا بیچ میں میری جان کی خاطر لڑنا مجھے اچھا لگا، اس لیے اس سے نکاح کر لیا۔ داریہ نے مسکرا کر انہیں بتایا اس نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا، بس الفاظوں کی ہیرا پھیری کی تھی۔ ززان تو داریہ کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اچھا، تو بائک ریس پر ملا تمہیں؟ چلو پھر ہم بھی ایک بار ٹیسٹ کریں گے اس کو، مگر ابھی جیسے یہ ہم سے ڈر رہا ہے لگتا نہیں یہ کچھ کر پائے گا، اس لیے ہم کل صبح کو لیں گے اس کا ٹیسٹ۔ ابھی رات بہت ہو گئی ہے، تم ابھی آرام کر لیتے ہیں۔ تب سے داور ہی بول رہا تھا، جبکہ باران تو محض ززان کو اپنی صفاق آنکھوں سے گھورتا اس کا خون خشک کر رہا تھا۔ جیسے آپ کو صحیح لگے بھائی، میں تو خود یہی کہہ رہی تھی۔ داریہ نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی تھی، کیونکہ ابھی وہ بھی ززان کو ڈرتا دیکھ چکی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 12۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو آپ لوگوں نے لائک کمنٹ ضرور کرنا ہے، ساتھ میں آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں. اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.